اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلی آیت پیش کی گئی ہے اس میں ہم نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے، لہذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جنوں انسانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ان کو، اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم ہے۔ کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ پہلی آیت میں بھی، اب آخری آیت میں بھی دیکھیے وہاں بھی ہے کہ یہ جو ہے کیوں جہنمی یہ بن گئے، کیوں جہنمی بنے، اس کی علت دیکھیے آگے بتائے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جہنمی کیوں ہوئے؟ اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رہنمائی دی، پیغمبر بھیجا، کتاب اتاری، مگر انہوں نے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کی قدر نہیں کی، آنکھیں بند کر لی، دل پر قفل چڑھا لیا، کان جو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال میں نہیں لائے۔ تو آگے جو بات ہے اسی کے جواب ہے کہ ایسا نہیں، جرم نہیں ہے کوئی، اللہ کا جرم نہیں ہے، بلکہ اس نے تو دے دیا تھا ان کو، قرآن مجید بھی نازل کیا، پیغمبر بھیجا، اسی کے ساتھ ساتھ عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، کان دیا تھا، یہ سب سوچنے اور سمجھنے کے ذرائع ہیں۔ اس وجہ سے کہا رہا ہے کہ ہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں، دل نہیں کیا، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کیا نہیں سمجھتے؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ نبی جو پیغام پیش کر رہا ہے وہ برحق کلام ہے، اور جس چیز کی جانب مشرکین بلا رہے ہیں وہ برحق نہیں ہے، وہ ساری چیزیں خرافات پر مبنی ہیں۔ تو اس کو اگر وہ سوچتے، غور کرتے تو سمجھ میں آ جاتی بات، لیکن یہ حق سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں سجھائی دے رہا ان کو؟ اللہ کی آیات، نشانیاں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ کہاں نشانیاں ہیں؟ کائنات میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک بے شمار دلائل ہیں، بکھرے ہوئے دلائل ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں اللہ کی یکتائی، اس کے عادل ہونے، منصف ہونے پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے، سب اس میں دلائل ہیں، پوشیدہ ہیں۔ یہ اتنا زبردست نظام قائم کیا اس نے، غیر معمولی نظام، اور وہ دن آئے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، لوگوں کے اعمال کا بدلہ نہ دے، تو یہ گویا کہ سارا نظام کیا ہے؟ بیکار ہے، بیکار عبث ہے، ظلم ہو جائے، ظلم ہو جائے گا، اسی کہا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، کیا نہیں سنتے؟ نبی کی بات نہیں سنتے، نبی پکار رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، واعظ کہہ رہا ہے، ان کی بھلائی کس میں ہے، ان کی کامیابی کس میں ہے، اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے، ان کی بربادی کس میں ہے، ان کی ناکامی کس میں ہے، اس کو بھی خوب بیان کر رہا ہے، مختلف انداز بیان کر رہا ہے، مگر یہ سن کر نہیں دیتے ہیں۔ اولئک الانعام، یہ کیا ہیں؟ یہ مویشی ہیں، مویشی، چوپائے نہیں، ہاں پیچھے بتایا تھا ہم نے، چوپائے نہیں، انعام کے معنی مویشی ہیں، یہ گورو بیل ہیں، یہ بھیڑ بکری کے مانند ہیں، انسان نہیں ہے، کیونکہ چرواہا ان کو چلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، وہ سنتے نہیں۔ پھر آگے بلہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں وہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں؟ وہ تو جانور ہیں، وہ تو جانور ہیں،
ولم ازل، یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے. جن بھی عقل رکھتے ہیں، جنوں کو بھی تذکرہ کر دیا نا، جن بھی مخلوق با اختیار ہے اور جن بھی عقل رکھتی ہے نا، تو یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. جانوروں سے بدتر کیوں ہیں قادری صاحب؟ جانوروں سے بدتر کیسے ہو گئے؟ حق کا انکار. اور جانور کیا کرتے ہیں؟ کیا اثر ہوتا ہے؟ جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا. جانور سے بدتر کا مفہوم جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. جانور تو جانتا ہے کیا اس کے نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس میں ہے. اپنے نفع کو، اپنے نقصان کو انسان نہیں سمجھ رہا مگر جانور سمجھتا ہے. گھوڑے کو بریانی دے دے کھائے گا، گدھا بریانی کھا لے گا نہ، وہ جانتا ہے ہم کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ جو فطرت کے اصول ہیں جانوروں کے لیے، اس سے ہٹتا نہیں ہے. اس کو دودھ چاہیے، دودھ چاہیے نا، گھاس چاہیے گدھے کے لیے، گھوڑے کے لیے، اور اس کے لیے بہترین سے بہترین بریانی پکا کے دے دیں، وہ بالکل اس کو سونگھ کر چھوڑ دے گا. یہ نہیں، تو وہ تو اپنے اصول کے پابند ہیں. لیکن انسان کیا ہے؟ بالکل بالکل گیا گزرا ہے، گیا گزرا ہے اس سے بھی. چلیے، انسان اگر فساد میں آئے تو ملکوں کے ملک چھوڑا دیتا ہے. اب وہ تو ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. آپ دیکھیے جنگل میں جانور ہیں بہت سے ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، جی پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن ان میں آپس میں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کبھی شیروں نے اتفاق کر کے دوسرے جانور پر حملہ کر دیا، ایسا نہیں ہے. حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بھوک لگتی ہے کھانے، لیکن اس میں وہ اس انداز سے نہیں جس سے انسان ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا. وہ تو جانور تو ایک حد کے پابند ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تباہی اور بربادی نہیں کرتا جانور. ہاں بالکل. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں، غافل ہیں. جانوروں سے بدتر ہیں. وہ تو اپنے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، فطری راستے پر. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. چلیے، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. اچھے ناموں کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اچھے اچھے نام ہیں. اچھے نام سے مراد کیا ہے؟ اسماء الحسنیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفات. صفات. اللہ تعالیٰ جس طرح ذات ہے اللہ، ٹھیک اسی طرح اس کی صفات ہیں. صفات ہیں. پہلے ہم نے بتایا تھا قومیں جو گمراہ ہوئیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا ہنود ہوں، جتنی قومیں جو گمراہ ہوئیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے سلسلے میں ہی، اللہ کے صفات کے سلسلے میں گمراہ ہو گئے. معرفت نہیں حاصل ہوئی ان کو اللہ کی صفات. اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ منتقم ہے، اللہ تعالیٰ شدید عقاب ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اس کے ذریعے اس کو پکارو. اور پھر وذروا الذین، چلیے، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. مشرکین سے کہا جا رہا ہے. الذین یلحدون کون ہیں؟ جو کجی کرتے ہیں اللہ کے نام اور اس کے صفات میں، جو کجی کی روش اختیار کے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہود بھی ہو سکتے ہیں، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، سبھی ہو سکتے ہیں نا. یہود بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی معرفت نہیں، عیسائیوں کی معرفت نہیں، جی مشرکین کو معرفت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کو اللہ کی ذات کا تو ہے، وہ تو انکار نہیں کر سکتے. صفات کے سلسلے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ.
سب کو گمراہی ہو گئی. تو ضرور کا فعل کس سے ہے؟ اہل ایمان سے نہیں ہو سکتا. کیا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی ان کو چھوڑ دو تم. چلیے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت. تو گویا کہ اور حق تمام کے مطابق قومیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں گمراہ ہوئیں. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی استحضار رکھو. چلیے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ہاں ٹھیک ایک اس کے اوپر بولے اللہ کے نام اسماء الحسنی فدعو بہا ہاں فدعو بہا کے فتغو بہا میں اس سے پکارو اس کو. بتایا نا آپ کہتے یا غفور یا رحیم یا ودود کہتے ہیں نا، یا غنی یا مغنی یہ سب بولتے ہیں. اسی کو مغنی سمجھو، اسی کو رازق سمجھو، اسی کو خالق سمجھو، اور اسی کو اس لائق سمجھو کہ اسے ڈرا جائے، اسی پر اعتماد کیا جائے. دنیا میں کسی سے خوف نہ کھایا جائے. وہی پکڑنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے. جس کی چاہے روزی بڑھائے، جس کی چاہے روزی تنگ وہی ہے. یہ اس کی صفات رازق وہی ہے. چلیے. وہ اس کا انسان سے کسی چیز کا مطالبہ یعنی اس کے اغراض یا اس کی ضرورت انسانوں کی نہیں ہے کوئی کہ انسان اس کا کام بنائے، بلکہ انسانوں کو ضرورت اللہ تعالیٰ کی ہے. انسانوں سے بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی صفات ہیں یہ. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہونا چاہیے، ٹھیک اسی طرح اللہ کی صفات کا ادراک استحضار. دنیا میں یہ ہے توکل. انسان کو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنا چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ میں بھروسہ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات پہ بھی اپنا کچھ کام کریں، سب اپنے بس میں ہے، جو کچھ بس میں ہے پوری کوشش کریں، لیکن اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ سب چیز پوری زندگی میں اگر اللہ کے صفات کا استحضار ہو تو طرز عمل میں فرق پڑ جاتا ہے. چلیے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ایک گروہ ہے کہہ رہے ہیں، ایک گروہ ہے مطلب ہر زمانے میں ہے. ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی ہے. یہ کہنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں بھی ہے ایک گروہ. ابھی دیکھیے یہ آیت پیچھے بھی گزری تھی نا، کیا تھا ابھی کل؟ وَمِنْ خَلَقْنَا، دیکھیے وَمِنْ قَوْمِ موسیٰ تھا وہاں، اور یہاں کیا ہے؟ وَمِنْ خَلَقْنَا امہ. ہمارے مخلوقات میں سے ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے. یہ کون گروہ ہے؟ مومنین گویا. تو یہ ہمارے مفسرین جو عربی مفسرین، بعض مفسرین اس کو اہل ایمان ہی سے جوڑتے ہیں، اہل ایمان. لیکن ابھی ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ بھی سلسلہ وہاں سے وَإِذْ نَتَقَ الْجَمْعُ یا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کس سے خطاب ہے؟ پس پردہ کون ہیں؟ یہود ہیں. ہم نے عرض کیا تھا یہود کے سلسلے میں ان کا جو تذکرہ کیا، اس وجہ سے تذکرہ کیا کہ یہود نے جس طرح سے اللہ کی تشریعی قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، ٹھیک اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکوینی قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں. جو عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس کو بھی نہیں تسلیم کیا انہوں نے. تو اس کا تذکرہ ہوا ہے. اس کے وَمِنْ خَلَقْنَا آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہود میں سے ایک گروہ جیسا پیچھے تھا، ایک گروہ ہے جو ہمیشہ عدل کرتا رہا، حق کی باتیں کرتا رہا. ایسے لوگ تھوڑے تھے، کچھ لوگ تھے. چلیے. رہے وہ لوگ اب یہاں سے جو شروع ہو گیا کدھر؟ اب یہاں سے رخ شروع ہو گیا، پھر گیا رخ کدھر؟ مشرکین. چلیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. بس اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتا دی، اور
یہ سنت جو ہے دیکھا آپ نے سورہ نام میں بھی ہے، سورہ نام وغیرہ میں بھی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب انبیاء بھیجے جاتے ہیں تو انبیاء جب بھیجے جاتے ہیں تو وہ زمانہ نہایت خوشحالی کا ہوتا ہے، مادی لحاظ سے وہ قوم نہایت طاقتور ہوتی ہے۔ انبیاء بھیجے جاتے ہیں، پھر انبیاء کا وہ قوم انکار کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ تنبیہی عذاب بھیجتا ہے، تنبیہی عذاب بھیجتا ہے۔ اب یہ کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کیا مطلب؟ ہم بتدریج ان کو کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ بس ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم لے چل رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، مسلسل مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تم کو یہاں نکال کر دم لیں گے۔ یہ بول جو تم بول رہے ہو، یہ جو توحید کا تم نے دعویٰ کیا ہے، یہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو یہاں تباہ کر دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہماری آیت کو جھٹلائی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم کو درجہ بدرجہ تباہی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ تو بہت خوش ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کو اور نوازا جا رہا ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا، جب قوم اللہ تعالیٰ تنبیہی عذاب سے بھی سبق نہیں سیکھتی تو پھر کیا کرتا ہو؟ خوشحالی دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد تباہ کر دیتا ہے۔ تو من حیث لا یعلمون، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو مسلسل ڈھیل دیتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور یہ بہت خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو دیندار ہو کر کے پھر بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اتنے دور نکل جاتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے؟ یعنی ان لوگوں کو جو پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد دین میں بھی اچھے آگے بڑھے، لیکن آخر میں پھر دنیا دار بن گئے۔ پھر دنیا دار بن گئے۔ تو کل ان ایسے لوگوں کی مثال بیان ہوئی تھی کہ ایسے لوگ کیسے ہیں؟ جیسے کتے، ان کی نہایت بری مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ دین میں آئے، اللہ کی آیات پر ایمان لائے، مگر پھر کیا ہوا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی، دنیا کی جانب راغب ہوئے اور بڑھتے چلے گئے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ہاں تو وہ ان کو جو بڑھا دیا ادھر کدھر جہنم کی طرف لے گیا نا، دھیرے دھیرے جہنم کی طرف۔ چلیے اور کیا ان لوگوں نے کبھی رکیے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ذَاسَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر کیا ہے؟ بس قید مانے خفیہ تدبیر، قید مانے خفیہ تدبیر، مکر اور قید دونوں کا معنی ایک ہے کہ خفیہ تدبیر کے ذریعے ہم ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا جیسے ایک شکاری مچھلی کا شکاری ہے، وہ شکار کر رہا ہے، مچھلی پھنس جاتی ہے، کیا کرتا ہو؟ ڈھیل دیتا ہے، رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ کس لیے ڈھیل دیتا ہے؟ تاکہ وہ تھک جائے، پھر اچانک اس کو نکال لیتا ہے۔ وہ املی لہم قیدی متین، سنستدرجہم جو ہے نا، دھیرے دھیرے ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ املی لہم ان قیدی متین، متین کس کی صفت ہے؟ متین حبل کی، میری رسی بڑی مضبوط ہے، جال میں یہ پھنس چکے ہیں، نکل نہیں سکتے، لیکن یہ بہت خوش فہم مبتلا ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں۔ آزاد نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہماری قید، ہماری تدبیر، اور ہماری تدبیر کیا ہے؟ ڈھیل۔ ہاں یہی تدبیر ہے، یہ ڈھیل، یہ تدبیر ہماری ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں، اقدار کے نشے میں یہ چور چور ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بال بیکار نہیں ہو سکتا۔ یہ کمزور، یہ مفلس، یہ غریب مسکین کیا کر سکتے ہیں؟ مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جال میں یہ پھنس چکے ہیں۔ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، جب تک ڈھیل دیتا رہے گا آزاد، لیکن جب وقت آئے گا فوراً کھینچ لے گا۔ چلیے رسی جس کا ذکر سورہ انفال میں آئے گا، چلیے
اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ بس اب دیکھیے یہ رسالت کی دلیل کس طرح فطر دی ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کس کو بولتے ہیں؟ صاحب مانے ساتھی، صاحب مانے ساتھی۔ کیسے ساتھی کو صاحب بولیں گے؟ جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، جی بچپن سے لے کر بچہ تھا، جی میدان میں سب کھیلتے تھے، بڑا ہوا تیر اندازی کے میدان میں، اور بڑے ہوئے شکار کھیلنے لگے، اور بڑے ہوئے تجارت کرنے لگے، ہر جگہ ساتھ تھا۔ لیکن کہیں انہوں نے اپنے ساتھی کے سلسلے میں جنون دیکھا، دیوانگی دیکھی؟ جب کبھی اپنے ساتھ جو ساتھ رہتا تھا، دن رات کا ساتھی، تجارت کی، شاندار اس نے تجارت کی، کہیں انہوں نے دیوانگی دیکھی، پاگل پنا محسوس کیا؟ غور کرنا چاہیے، غور نہیں کر رہے ہیں، اور فوراً الزام لگا دیا کیا یہ تو مجنون ہے، مجنون ہے۔ یہ دیوانگی کا الزام لگا دیں تو کچھ تو سوچنا چاہیے۔ یہ اولم یتفکر، کیا سوچا نہیں؟ یہ ساتھی، دن رات کا ساتھی، بچپن کا ساتھی، جوانی کا ساتھی، بڑھاپے کا ساتھی، ہمیشہ ساتھ میں تمہارے سامنے رہا ہے، اور کبھی اس طرح کی مجنونہ باتیں کی ہیں تمہاری نظر میں؟ کبھی نہیں کی۔ آج جب قرآن مجید پیش کر رہا ہے تم کرو یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ چلیے، کیا ان لوگوں اچھا نے دیوانہ آسمان کیوں کہتے تھے اللہ کے رسول کو؟ دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ عبد الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کیوں کہتے تھے مشرکین؟ تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ بولیے یا بھائی، دیوانہ کیوں کہتے تھے مشرکین؟ ایک ہی بات کو دھرا دھرا کے ہاں، دیوانہ اس وجہ سے کہ مقصد کا شعور جب نبی بنایا گیا تو رات دن آپ نے ایک کر دیا تھا۔ کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے، دعوت کو پھیلانے کے لیے، توحید کی تعلیم عام کرنے کے لیے، آخرت کو ثابت کرنے، دن رات ایک۔ قرآن مجید آپ جگہ جگہ روکتا ہے، رے کیا کر رہے، اپنے آپ کو ہلکا مت کرو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ تو دیکھتے تھے کہ اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، مصائب و آلام کے گھیرے میں ہیں، مگر پھر بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے، تو اس کو جنون کہتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دائی کو جب تک جنون نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دائی کو جنون کی حد تک مخالفتیں ہوں، روڑے اٹکائے جائیں، دشوار مراحل سامنے آئے، مگر سارے مراحل سے وہ گزر جائے، اس کی پرواہ نہ کرے، تو وہی شخص کر سکتا ہے یہ جس کے اندر مقصد کا جنون ہو، جنون۔ چلیے، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ یہ سورت کب کی ہے؟ مکے کے مکے کی، آخری دور کی، وہی اس کی جانا غور نہیں کر رہے ہیں۔ 13 برس ہو گئے، 13 برس کے لگ بھگ ہو رہے ہیں، غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ان کی مہلت عمل ختم ہو۔ یہ غور نہیں کر رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، ضد ہر دھرمی پر جمے ہوئے ہیں۔ آخر جب اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کس بات پر کو مانیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے، اور کون سے دلال چاہیے؟ یہ کہہ رہا ہے اولم یتفکروا، غور نہیں کیا۔ اولم ینظروا، نظرہ ینظروا کے معنی یہاں بھی غور کرنے کے، نظرہ ینظروا کے وہاں بھی غور ہی کرنے کے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ چلیے، اس میں فرق جو ہے نا وہ ذرا کچھ ہے، یتفکرون میں اور ینظرون میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نظر دی ہے نا، تفکر کے معنی اور ایک ہے افلا یتدبرون القرآن، 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ۔
دیکھیے نظر جو آتا ہے نا، نظر کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا آتا ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو دیکھنا ہی ہو، ایک نظر اعتبار، عبرت کی نظر، عبرت کی نظر نہیں ڈال رہے ہیں۔ کائنات ان کے سامنے ہے، لیکن کائنات پر عبرت کی نظر نہیں ڈالنے ہیں۔ کیوں نہیں ڈالنے ہیں؟ ان کو ڈالنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں اولم ینظروا، عبرت کی نظر، غور فکر کی نظر۔ اوپر تفقد یہ کہا اور یہاں نظر کہا، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات۔ ملکوت کا کیا مطلب؟ ایک منٹ۔ اور جو تدبر جو ہے نا، تدبر کے معنی آتے ہیں کسی واقعے کے انجام پر نہیں غور کرنا ہے۔ افلا یدبرون القرآن، کیا قرآن مجید جن چیزوں کی خبر دے رہا ہے، جو انجام بتا رہا ہے، اس پر نہیں غور کر رہے ہیں۔ قرآن خبر دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ اور یہ راستہ ناکامی راستہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا، اس پر نہیں غور کرتے۔ تدبر کس سے نکلا ہے؟ دبر مانے پیچھے، پیچھے پیچھے۔ انجام کب آتا ہے؟ پیچھے بعد میں آتا ہے نا۔ تو وہ تدبر کے اندر انجام پر غور کرنا، انجام کے لحاظ سے غور کریں کہ جو قرآن مجید جو انجام تمہیں بتا رہا ہے اس پر غور کرو، اس سے بچ نہیں سکتے اس انجام سے۔ چلیے، ایک رویت ہے، ایک اور لفظ ہے رویت۔ رویت کے معنی ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی آتا اور دل کے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی اولم یرا، یعنی غور نہیں کرتے وہ، ویژن والی بات۔ ہاں غور نہیں کرتے۔ رویت میں خواب بھی آ رہے تھے۔ رویت میں خواب کا معنی بھی آتا ہے، رویا، اس کے لیے رویا کا مصدر ہے۔ یہاں پہ تو کوئی بسارا اور جب شروع کا قریب آئے گا نا مانی تو اوپر تھا نا ابصرہ یبصرو، بصرہ یہاں نہیں ہے، بصرہ کے معنی بھی آتے ہیں لیکن یہاں نظر استعمال کیا ہے نا، نظرہ ہے نا، اوپر ابصرہ کا لفظ ہے، اسی سے دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے ملکوت بھی پوچھا تھا، ملکوت کیا معنی ہے؟ ملکوت، ملکوت جو ہے اقتدار، کلی اقتدار، کلی اقتدار۔ ملکوت مصدر ہے، ملکوت مصدر ہے، کلی اقتدار، جس کو انگریزی ساورنٹی بولتے ہیں نا، ساورنٹی، اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ کلی اقتدار زمین آسمان اسی کا ہے، اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے تو اسی کی بندگی ہونی چاہیے، شرکا کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے، پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ جی، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کر رہا ہے،